مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا, عورت آزاد, عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے, مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا, یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے, میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے, بہت اچھی بات دماغ میں آئی, اللہ نے دماغ ڈال دیا, میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے, تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں, اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو, ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو, ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں, پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں, بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے, اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے, وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو, مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا, لیبل لگا رہے خوشنما, اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے کہ یہ کام نہ کرو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے, تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی, تمہیں تو بن جانا چاہیے, تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی, میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں, میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں, میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے, تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے, میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے, قربان کریں گے, اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے, جتنی لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی, گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج ہیں, اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو, ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں, ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں, کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا, مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں, مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر, تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر, بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی, یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی, یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو, آپ لبرل بن جاؤ, لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا, اچھی ڈاکٹر, تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ, کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ, مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا, اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے, ادھوری, اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے, بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری, لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں, جو مذہب کو نہیں مانتے, سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں, ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو,
اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ. کیونکہ گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑی دنوں میں ان کا. کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے, اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آ کے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی, کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے. ہونا تو اس لیے کہ وہ غیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتہ ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مرد مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا. ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی. گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے نہیں ہیں مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی, اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے اس صرف انہیں کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا اصل میں یہ کہنا چاہ. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا ہے, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا. وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی تنہا, بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں ان میں, بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے
نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلیٹیو ہی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقلمند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر دوں, پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو, یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے, کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لاء کے خلاف کیسے چلو گے یار. تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی, تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو, اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں, نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم.
यही नतीजा निकलेगा ना। ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकाह ही, जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खानी तो शादी क्यों करो, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको, जैसे कि गोरों में हो रहा है। वहां तो बाज दफा गर्लफ्रेंड अपना खर्चा खुद उठा रही है। इतना तो लाजमी हो गया है कि मियाँ बीवी हर आदमी हर अपना खर्चा खुद उठाता है, एक दूसरे का खर्चा उठाने का तो सवाल ही पे। नॉर्वे के बैठे हुए इनसे पूछ लें आप, मुसलमानों के अलावा की बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों से बदगुमान ना हो, तो वो तो अब मुसलमानों में भी बहुत हो गया है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि मर्दों के मजे, अभी मर्द बीवी रखता है तो 20 जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आती हैं। मैं यूरोप में था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप यहीं स्टे कर लें, आप नेशनलिटी ले लें यहाँ की। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। अब बहुत अच्छा कंट्री, आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं 15 बच्चों को वहाँ बड़े मज़े से पाल सकता हूँ। पाकिस्तान में आमदन कम है लेकिन बरकत इतनी है कि यहाँ 4 बीवियाँ 15 बच्चे पालते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मैंने कहा भाई हर बच्चा जॉब पे जाएगा बेगम को अलग जॉब दिलवाओ। ये आपको पाकिस्तान की पॉजिटिव बात बताऊं, यहाँ गुर्बत, महंगाई, गटर के ढक्कन, सब बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन खुदा की कसम यहाँ जो अर्निंग में बरकत अल्लाह ने रखी है वो उन मुल्कों में नहीं रखी। इतनी बरकत है कि वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार वहाँ हम कितने आराम से, गरीब आदमी भी, आज मुझे बताया चाय का कप 60 रुपए का हो गया। कितनी महंगी चाय हो गई है, लेकिन होटलों पे रश देखो यार, सारे चर्सी हीरोइन जी भी चाय पी रहे होते हैं बैठ के। कमाते खाओ कब हो यार तुम। गवर्नमेंट 5 रुपए अलाउंस नहीं दे रही किसी को, एक धेला गवर्नमेंट नहीं दे रही, उल्टा ले रही है। उसके बाद भी आपको गरीब से गरीब झाड़ू लगाने वाला भी 60 रुपए का चाय का कप बैठ के क्या हो रहा हो, पिए जा रहा होगा। जिस दिन ज्यादा टेंशन होगी 6 कप पिएगा बैठ के। और गर्लफ्रेंड किसी को मिल जाए वो तो जायदादें लुटा दे उसके ऊपर, और बीवी पर तो लुटाए, वो तो फर्ज है लुटाना। वो तो फिर तो वो तो इतना करेगा, वो तो जिंदगी भर करता रहेगा खर्च। तो हमारी बच्चियों को खराब किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में भाई, ये लेवल लगा के। हम तालीम के खिलाफ नहीं, आप पढ़ें, लेकिन फितरी जिंदगी से बगावत ना करें। आप खाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद खाना खाने के बाद नींद आती है, थोड़ी देर आराम होता है, फिर स्टडी के लिए जो टाइम बचे तो आप लगाते हैं। ये नहीं कि खाने को ही शॉर्ट कर दें मार्केट से। एक्सरसाइज का टाइम भी निकालना पड़ता है आपको, नींद का टाइम भी निकालना पड़ता है। तो जैसे नींद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एक्सरसाइज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, गपशप लगाना, तफरी करना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में लोग, इसी तरह खाना पीना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो मेरे भाई ये जो सेक्स है माजरत के साथ, ये भी किसकी रिक्वायरमेंट है? बॉडी की। ये नहीं होगा तो खोपड़ी क्या होगी? आउट होगी। ये लड़की की भी रिक्वायरमेंट और लड़के की भी। तो जिन मुल्कों ने शादी पर पाबंदी लगाई उन्होंने फिर खुले हराम सेक्स की इजाज़त दी थी। ऐसा नहीं है गोरों ने कहा कि लड़कियां जो है रिलेशन कायम ना करें, एजुकेशन को फोकस करें, उन्होंने कहा करें, हलाल हराम की फ़र्क छोड़ दें। तो अगर आप हमारे माशरे को भी गधे घोड़े बनाना चाहते हो फिर तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। अगर चाहते हो कि नहीं गधे घोड़े नहीं बने और फिर बुढ़ापा हमारा अच्छा गुजरे, तो मैं बता रहा था कि वो जो उनके एक पॉजिटिव चीज़ को देखा जाता है कि तरक्की वरक्की, लेकिन जो एंड, मैं एक मुल्क की बात कर रहा था, मरीख में किसी मुल्क, कोई एक मुल्क है बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, मिसालें दी जाती हैं उसकी। मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हुआ हूँ। तो अब आप कहेंगे मरीख से कैसे होके आ गया? तो भाई हो सकता है करामत के तौर पे कोई फरिश्ता मुझे ले गया हो, मरीख से उठा के ले आया हो। वहाँ खुदकुशी लीगल है। इतनी खुदकुशियाँ हुई हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इधर उधर फटने से बेहतर है, चीथड़े उड़ेंगे, बदबू होगी, कोई करंट से बिजली के तारों का सिस्टम ख़राब हो सकता है, कोई खंबे से चिपक गया तो ऐसा ना हो उस चिपकने वाले को देख के कोई हाथ लगाए तो वो भी ना चिपक जाए जिसका खुदकुशी का प्रोग्राम था ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस टेंशन से बचने के लिए, क्योंकि एक जुर्म जब रोका नहीं जाता ना, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, यार रोकना तो मुमकिन नहीं है, कुछ कानून बना दो ताकि ज़्यादा खराबी ना फैले। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने खुदकुशी को लीगल कर दिया। उन्होंने कहा जब भी आपने फटना हो, मरना हो, हलाक होना हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। हकीकत है ये, और फीस देंगे आप। तो मरने वाला गवर्नमेंट को या उस इदारे को जो गवर्नमेंट से रजिस्टर है उसको फीस देके बुकिंग करवा रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, इधर उधर गलत तरीके से मर गया, टेंशन ज्यादा हो जाएगी, पता चला मरा ही नहीं, मफलूज हो गया, सही है ना, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो बहुत सारी टेंशनों से बचने के लिए भाई
رجسٹریشن کرواتے ہیں اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ, تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا, سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹ نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے, ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں, تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہیں, شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. نیچر جس پہ پیدا کیا یار اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنایا تو نسوانیت آئے اس کے اندر. یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پناہ ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے یہ, کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا, کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو یار. تو اللہ تعالیٰ نیچر سے بغاوت سے ہمیں بچائے, تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی, ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں حال ہے تعلیم کا وہ تو سب کو پتہ ہے, ایک چیز رہ گئی ہے, اس کو بھی تم داؤ پہ لگا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ عقل عطا.